بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان باندیوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وراثت پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کر کھڑا کیا، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا، اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو تورے سینا سے نکلتا ہے، وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے، ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور تم ان کو کھاتے ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں میں نہیں سنی، یہ تو بس ایک شخص ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، بس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، آپ میری مدد فرمائیے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے اس کو وحی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک ان کو تو ڈوبنا ہے۔ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہیے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہیے کہ اے میرے رب، آپ مجھے اتاریے برکت کا اتارنا، اور آپ ہی بہتر اتارنے والے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی دور کی بات ہے اور بہت ہی ناممکن بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب، میری مدد فرمائیے
کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے۔ پس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر رکھ دیا۔ پس دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ کوئی قوم نہ اپنے وعدے سے آگے جاتی ہے اور نہ اس سے پیچھے رہتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ پس دور ہوں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مغرور لوگ تھے۔ پس انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے تابعدار ہیں؟ پس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائے، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو سکون کی جگہ تھی، اور وہاں چشمہ جاری تھا۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ بس ان کو ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دیجئے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے، اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں، وہ ان کو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ تم کو میری آیتیں سنائی جاتی تھی تو تم پیٹ پیچھے بھاگتے تھے، اس سے تکبر کر کے گویا کسی قصہ سنانے والے کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ اس کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے، تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو؟ تو آپ کے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، اور یقیناً آپ ان کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں، تب بھی وہ اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، لیکن نہ وہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین اور جو کوئی ان میں ہے یہ کس کا ہے؟
अगर तुम जानते हो। वे कहेंगे कि अल्लाह का है। कहिए कि फिर तुम सोचते नहीं। कहिए कि कौन मालिक है सातों आसमानों का और कौन मालिक है अर्श अजीम का। वे कहेंगे कि सब अल्लाह का है। कह दीजिए कि फिर क्या तुम डरते नहीं। कहिए कि कौन है जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। अगर तुम जानते हो। वे कहेंगे कि ये अल्लाह के लिए है। कहिए कि फिर कहां से तुम जादू किए जाते हो। बल्कि हम उनके पास हक लाए हैं और बेशक वे झूठे हैं। अल्लाह ने कोई बेटा नहीं बनाया और उसके साथ कोई और माबूद नहीं। ऐसा होता तो हर माबूद अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता और एक दूसरे पर चढ़ाई करता। अल्लाह पाक है उससे जो वे बयान करते हैं। वो खुले और छुपे को जानने वाला है। वो बहुत ऊपर है उससे जिसको ये शरीक बनाते हैं। कह दीजिए कि ऐ मेरे रब, अगर आप मुझको दिखा दें जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, तो ऐ मेरे रब, मुझको जालिम लोगों में शामिल न कीजिए। और बेशक हम कादिर हैं कि हम उनसे जो वादा कर रहे हैं वो आपको दिखा दें। आप बुराई को उस तरीके से दफा करें जो बेहतर हो। हम खूब जानते हैं जो ये लोग कहते हैं। और कहिए कि ऐ मेरे रब, मैं पनाह मांगता हूं शैतानों के वसवसों से। और ऐ मेरे रब, मैं आपसे पनाह मांगता हूं कि वह मेरे पास आए। यहां तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आती है तो वो कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझको वापस भेज दीजिए ताकि जिसको मैं छोड़ आया हूं उसमें कुछ नेकी कमाऊं। हरगिज नहीं। ये एक बात है कि वही वो कहता है और उनके आगे एक पर्दा है उस दिन तक के लिए जबकि वे उठाए जाएंगे। फिर जब सूर फूका जाएगा तो फिर उस दिन उनके दरमियान न कोई रिश्ता रहेगा और न कोई किसी को पूछेगा। बस जिनके पल्ले भारी होंगे वही लोग कामयाब होंगे और जिनके पल्ले हल्के होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला। वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। उनके चेहरों को आग झुलसा देगी और वे उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी तो तुम उनको झुटलाते थे। वे कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमारी बदबख्ती ने हमको घेर लिया था और हम गुमराह लोग थे। ऐ हमारे रब, हमको इससे निकाल दीजिए। फिर अगर हम ऐसा दोबारा करें तो बेशक हम जालिम हैं। अल्लाह कहेगा कि दूर हो, उसी में पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। मेरे बंदों में से एक गिरोह था जो कहता था कि ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए। बस आप हमको बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए और आप बेहतरीन रहम फरमाने वाले हैं। बस तुमने उनको मजाक बना लिया, यहां तक कि उनके पीछे तुमने हमारी याद भुला दी और तुम उन पर हंसते रहे। मैंने उनको आज उनके सब्र का बदला दिया कि वही हैं कामयाब होने वाले। अल्लाह कहेगा कि बरसों के शुमार से तुम कितनी मुद्दत जमीन में रहे। वे कहेंगे कि हम एक दिन रहे या एक दिन से भी कम। बस गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। इरशाद होगा कि तुम थोड़ी ही मुद्दत रहे। काश तुम जानते होते। बस क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारे पास नहीं लाए जाओगे? बस बहुत बरतर है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो मालिक है अर्श अजीम का। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारे जिसके हक में उसके पास कोई दलील नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के पास है। बेशक मुनकिरों को कामयाबी नहीं मिलती। और कह दीजिए कि ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दीजिए और मुझ पर रहम फरमाइए। आप बेहतरीन रहम फरमाने वाले हैं।